اور روایات کے اندر آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ بات قابل غور ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قوت سماعت بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، یعنی سننے کی طاقت ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا گیا یہ جنت ہے۔ جنت ہر ایک انسان کی آواز کو سن لیتی ہے، اللہ نے اس کو سننے کی یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ جنت ہے کہاں پہ؟ ذرا اس بات کو غور سے سنیں گے، یہ 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے، اور جنت کی 100 منزلیں بنائی گئی ہیں۔ سب سے اوپر والی جو منزل ہے اس کی جو چھت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ جنت الفردوس یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اس میں خوش قسمت لوگ داخل ہوں گے۔ اب اسی جنت کے بارے میں ہے، کوئی بندہ کسی جگہ پر بھی اپنے رب کے سامنے دعا کرے، میرا رب مجھے جنت الفردوس عطا کر یا مجھے جنت عطا کر، یہ دعا اس دنیا میں کرے، چاہے جنگل میں کرے، چاہے سمندر کی تہہ میں کرے یا چاند پہ پہنچ کے کرے، جس مقام پر بھی یہ بندہ جنت کی طلب کی دعا کرے گا، اور کوئی سنے یا نہ سنے، جنت اس بندے کی آواز کو سن بھی لیتی ہے، اور اتنی یادداشت ہے اس کی، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، یہ جنت التجا کرے گی، مالک یہ تیرا بندہ ہے، دنیا کے اندر تیرے سامنے دعا کرتا تھا، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، میں تسلیم کرتی ہوں یہ جہنم کا حقدار ہے، یہ گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، مگر دنیا کے اندر اس نے جنت کی طلب کی دعا کی تھی، میرے مالک میں سفارش کرتی ہوں آج اس کی وہ طلب کو قبول فرما لے، اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ تو کہتے ہیں وہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہوگا، جنت کی سفارش پر اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیں گے، یعنی یہ جنت سن لیتی ہے جب بھی کوئی بندہ دعا کرے جنت کی طلب کی۔ اور دوسری چیز ہے جہنم، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت عطا کی ہے کہ کوئی بندہ جس مقام پر بھی یہ دعا کرے، اللہ میں جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ نے جہنم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہنم اس بندے کی آواز کو، اس دعا کو سن لیتی ہے۔ کل قیامت والے دن یہ جہنم دعا کرے گی، یا الہ العالمین یہ بندہ واقعی گناہگار ہے اور جہنم کا حقدار ہے، مگر دنیا کے اندر خلوص دل سے اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، آج اس کی دعا کو قبول فرما دے، اس کی آرزو کو پورا کر دے، اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کی سفارش پر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی والد اپنے بچے سے ناراض ہو اور باپ کہہ دے میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا، دفع ہو جائے میرے سامنے نہ، پھر کوئی معزز شخص ساتھ بیٹھا ہو، بچہ آ کے معافی مانگے، تو وہ معزز شخص کہتا ہے یار بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے کرتوت نہ دیکھ میں سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش پر اس کو معاف کر دے۔ تو والد کہتا ہے بیٹا تو نکما ہے پر یہ سفارش کرنے والا محترم ہے، اس کے صدقے میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کل قیامت والے دن جب جنت یہ التجا کرے گی، مالک واقعی یہ گناہگار ہے پر تیری بنائی ہوئی میں مخلوق ہوں، دنیا کے اندر اس نے جنت کو طلب کیا تھا، آج اس کو جنت عطا کر دے، تو اللہ جنت کی سفارش پر بندے کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ تو تیسری چیز ہے، ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جو حاجی حضرات جاتے ہیں مسجد نبوی میں،
ایک مقام ہے حجرہ مبارک، وہ میرے آقا کریم کا مزار مبارک ہے، میرے آقا کریم وہاں پر موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ اس روضہ رسول پر ایک فرشتہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک اسی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ میرے نبی کا امتی جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے گا، چاہے آسمانوں کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھے، یا پھر چاند پر پہنچ کے درود و سلام پڑھے، یا پھر سمندر کی تہہ میں چلا جائے، یا پہاڑوں پہ چلا جائے، یا درختوں پہ چڑھ جائے، جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھے گا، اور کوئی سنے یا نہ سنے، وہ فرشتہ سن بھی لیتا ہے، اس کو پہچان بھی لیتا ہے۔ پھر وہ درود و سلام جب پہنچتا ہے، وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کا نام بھی محفوظ کر لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور آقا کریم کے سامنے وہی درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک کاپی پر لکھ لیتے ہیں، قیامت والے دن یہی درود سامنے ہوگا، اور اللہ کے نبی اپنے اس امتی کی سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو یہ فرشتہ اس مقام پر کھڑا ہوا ہے، جب بھی کوئی بندہ جس مقام پر درود شریف پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ پھر وہ بندے کتنے خوش قسمت ہیں جو ہر روز اپنے آقا کے سامنے اپنی حاضری لگواتے ہیں، جب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں آقا کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صرف ان کا تذکرہ بھی نہیں، ان کے والد کا تذکرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس بندے نے فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اپنے امتی کا درود و سلام پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک معمول بنا لیں، اس وقت تک رات کو نہ سوئیں جب تک اپنے کریم آقا پہ درود شریف نہ پڑھ لیں، اس وقت ہماری صبح کی ابتدا نہ ہو جب تک ہم اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود شریف نہ پڑھ لیں۔ اور علماء کرام نے یہ بھی ایک وظیفہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میں عمرے کی سعادت حاصل کروں، روضہ رسول دیکھ کے ہوں، صرف 2 کام کر لے۔ یہ 2 کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور اپنا گھر بھی دکھائیں گے، اپنے مصطفیٰ کا در بھی دکھائیں گے۔ وہ 2 کام کون کون سے ہیں؟ فرمائے